السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام، جو حالیہ کشیدگی چل رہی ہے ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان، اور عرب ممالک بھی اس کا شکار ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہماری کیا پوزیشن ہے؟ اس کو تھوڑا ہم واضح کریں گے، کیونکہ جب ہم سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں امریکہ اور اسرائیل کے صف میں شامل کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم ایران اور امریکہ اسرائیل کے جنگ میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران اگر امریکہ اور اسرائیل جو اس وقت کے کفریہ طاقت کے بدماش بنے ہوئے ہیں، تو ان کو اگر ایران کہیں شکست دیتا ہے، نقصان کرتا ہے، تو ہمیں خوشی ہوگی اس چیز کی، اور ہم ان کے مقابلے میں ایران کے بھرپور ساتھ ہیں۔ یہ تو دو اور دو چار کی طرح واضح موقف ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے رومیوں اور فارسیوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، اگرچہ دونوں کفریہ طاقتیں تھیں، لیکن پھر بھی ان کے آپس میں بھی جنگیں ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی۔ تو رومی اگر کہیں فارسیوں کو شکست دیتے تھے تو مسلمان خوش ہوتے تھے، کیونکہ جو فارسی تھے وہ زیادہ متشدد تھے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، وہ مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے۔ تو فارسیوں کو اگر کہیں شکست ہوتی تو اس پر مسلمان خوش ہوتے تھے۔ تو آج بھی اگر ایران امریکہ اور اسرائیل کو کہیں شکست دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، تو ہم ایز اے مسلمان خوش ہوں گے۔ یہ تو ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایران اور عرب ممالک، اس میں ہم ایران کو غلط سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایران اقدامات کر رہا ہے، جو ایران عرب ممالک کے ساتھ رویے اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ سراسر قابل مذمت ہے۔ یہ جو اقدامات ہیں، یہ جو رویے ہیں، یہ مسلمانوں کو کمزور کرنے والے اقدامات ہیں۔ کفر کو ان اقدامات سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ کفر تو چاہتا ہے کہ یہ آپس میں لڑیں، یہ جنگ ان کی آپس میں شروع ہو جائے اور ہم باہر بیٹھ کے تماشا دیکھیں، اور ایران ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسے اقدامات کی کیسے سپورٹ کی جا سکتی ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف جا رہے ہیں؟ اور ایران کا یہ حالیہ ہی نہیں، ماضی خمینی انقلاب کے بعد اس کا ایسا ہی برتاؤ، ایسا ہی رویہ رہا ہے مسلم ممالک میں۔ جہاں کہیں بھی مسلم ممالک میں اس کے تھوڑے بہت نظریات کے لوگ تھے، ایران نے ان کی پشت پناہی کر کے وہاں انتشار پھیلایا، اور اس پراکسیز کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی جانیں گئی ہیں۔ بڑی بڑی تکلیف دہ واقعات ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب آپ دوسروں کے گھر اجاڑنے کی کوشش میں لگے رہیں گے تو اپنا گھر کدھر سلامت رہتا ہے؟ پھر اپنا گھر بھی اجڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے، جب اپنی یہ اداؤں پہ ہم غور نہیں کریں گے تو یہ ایران کا ماضی بھی کوئی اچھا نہیں ہے، اور جو حال میں ہو رہا ہے وہ بھی کوئی اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کا اپنا نقطۂ نظر ہے، آپ عربوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ عرب کوئی دودھ کے دلے ہوئے ہیں، خامی ہر جگہ ہے اور ہر ایک میں ہے، لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک موقع محل ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ عرب غلط ہے، آپ صفات کاری کے ذریعے ان کو سمجھائیں۔ آپ آخری حد تک جائیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ مسلم ممالک ہیں، وہ سمجھائیں کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، آپ یہاں غلطیاں کر رہے ہیں، ان کو آپ دور کریں۔ لیکن آپ نے ماضی میں بھی پراکسیز کے ذریعے مسلمان ملکوں کو تنگ کیا، اور آج بھی وہی تنگ کر رہے ہیں۔ آپ کا رویہ وہی سیم فارسیوں والا، فارسی مجوسیوں والا ہے۔ وہ بھی ان کی بھی سیم ہی حرکات ہوتی تھی جیسے آپ کی رہی ہے۔ وہ بھی عرب قبائل میں لوگوں کو ابھارتے تھے وقت کے حکمران کے، وقت کے خلیفہ کے خلاف۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ فارسیوں کے مقابلے میں لڑیں، اس لیے کہ وہ سوچتے تھے کہ خون ریزی ہوگی، قتل عام ہوگا، تو اس لیے وہ اس سے اجتناب کرنا چاہتے تھے۔ ان کا قول تاریخ کے کتابوں میں موجود ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ کاش فارسیوں اور ہمارے درمیان آگ کا پہاڑ ہوتا، نہ وہ ہمارے پاس آ سکتے، نہ ہم ان کے پاس جا سکتے، ہم بھی ان کے شر سے بچ جاتے۔ لیکن جب ان کی حرکات مسلسل ایسی رہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
سعد بن ابی وقاص کے قیادت میں قافلے بھیجے، پھر ایک دو قادسیہ کی لڑائی ہوئی، اس کے بعد ایک دو لڑائیاں ہوئی، تو وہ فارسی پاش ان کی سلطنت ختم ہو گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ ایسی حرکات کریں گے تو اس جال میں تو خود بھی آنا ہے۔ تو اس لیے یہ جو رویے ہیں، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایران کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ مسلم ممالک کے ساتھ مجھے اپنے تعلقات بہتر بنانے پڑیں۔ ایران کے کبھی بھی عرب ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رہے۔ ایران نے کبھی کوشش نہیں کی ان ممالک کو اپنے قریب، صرف عرب ممالک میں کسی مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے۔ پاکستان کے ساتھ تو تھوڑے بہت اگر تعلقات بہتر ہوئے ہیں تو وہ تو پچھلا جو اٹیک ہوا تھا تو اس پر پاکستان نے واضح ایک سپورٹ کی ہے، تو پھر وہاں تھوڑا بہت احساس ہوا، ورنہ کیا کچھ نہیں پاکستان میں کروایا۔ وہ بھی ایک داستان ہے، اس میں بھی اگر ضرورت پڑی ہم بات کریں گے۔ تو یہ ہمارا موقف ہے، آپ اس پر اتفاق کریں یا نہیں کریں، ہم جو سمجھتے ہیں تو وہی لکھیں گے بھی، وہی بولیں گے بھی۔ السلام علیکم۔